أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरत अल-बकरा की ये 12 आयतें हैं जिनके भी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 76 से सिलसिला शुरू होकर आयत नंबर 86 पर खत्म हुआ और इन आयतों में भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर फर्द जुर्म आयत फरमाया, जैसा कि पिछली आयतों में भी तज़किरा चल रहा है।
اب حضرات کو یاد ہوگا کہ آغاز میں ہی یہ بات کہی گئی تھی کہ 39 آیتوں کی تمہید کے بعد تقریباً 80 آیتوں کا سلسلہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جرائم کا پردہ چاک کیا، لیکن اس کا مقصد اور اس کا مطلوب کسی کی برائی بیان کرنا، تاریخی طور پر کسی کے جرائم کا تذکرہ کر دینا یہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو متنبہ کرنا ہے کہ جس امت کو، جس نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی تھی کہ ارشاد فرمایا فضلتکم علی العالمین، اس وقت جو پورے عالم میں انسانی کنبے اور انسانی طبقے آباد تھے، ان سب پر فضیلت ان کو دی گئی تھی، اور وہ فضیلت اس لیے دی گئی تھی کہ وہ توحید کے علمبردار تھے، فضیلت اس لیے دی گئی تھی کہ وہ حامل کتاب تھے، فضیلت اس لیے دی گئی تھی کہ وہ شریعت کے نمائندے تھے۔ جب انہوں نے ان چیزوں کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا، شریعت کا حق ادا نہیں کیا، توحید کے سلسلے میں ان سے کوتاہیاں ہونے لگی، رسولوں کے سلسلے میں ان کا رویہ بگڑ گیا، تو پھر ان کو ان کے منصب سے معزول کر دیا گیا، اٹھا کے پھینک دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت کو خیر امت، امت وسط، امت شہادت قرار دیا گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنے مقصد کو سمجھو گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، شرطیں لگا دی گئی، اللہ پر ایمان، نیکیوں کا پرچار، گناہوں سے اجتناب، اس دنیا میں حق کے علمبردار، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، یہ وہ علامتیں ہیں جن کی بڑی تفصیل ہے کہ یہ علامتیں جب تک ہوں گی تو تم خیر امت، ورنہ تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ لہذا بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرما دی کہ آغاز ان کا کیسے ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ 12 صاحبزادے مصر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کے توسط سے وہاں آباد ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت تھی کہ وہ حق پر گامزن تھے، نیکوکار تھے، اللہ کے دین کے داعی تھے، اسی لیے ان کی مصر میں بڑی قدردانی تھی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی روگردانی شروع کر دی، جب رشوت لینا شروع کیا، حرام کھانے کے لیے دوڑنے لگے، تو دھیرے دھیرے مصریوں کی نگاہوں میں وہ گرنے لگے، ذلیل و خوار ہو گئے، اتنے ذلیل و خوار ہو گئے کہ ان کا جینا دوبھر ہو گیا، ان کے عہدے ان سے چھین لیے گئے، ان کے مناصب ان سے چھین لیے گئے، اور جو بالکل معمولی قسم کے کام ہوتے ہیں، صفائی کا کام، ڈرینیج کی نگرانی کا کام، و زمانے کے اعتبار سے مہتروں کا کام، نہ صرف یہ کہ ان کاموں پر ان کو لگا دیا گیا، بلکہ عجیب عجیب آزمائشیں آئیں۔ خواب دیکھا تو بچوں کو مارنے لگا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے لگا۔ یہ فرعون کی حرکت تھی کہ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں پرورش پائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کیسے ہوئی، نبوت و رسالت کیسے ملی، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ سورۃ الاعراف میں فرمایا، سورۃ القصص میں فرمایا، سورۃ الشعراء میں فرمایا، سورۃ طٰہٰ میں فرمایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل کی کوتاہیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان تشریف لائے اور یہ چاہا کہ بنی اسرائیل راہ راست پر آ جائیں، اس راہ پر آ جائیں جو حضرت یعقوب کی تھی، حضرت اسحاق کی تھی، حضرت ابراہیم کی تھی،
تو ان کا عالم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی کوششوں میں، اصلاحی کوششوں میں ذرہ برابر معاون نہیں بنے، بلکہ مخالف بنتے چلے گئے، رکاوٹ بنتے چلے گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے معجزات کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، کوئی روایت نہیں تھی، کسی میڈیا نے آگے خبر نہیں دی تھی ایسا ہوا، انہوں نے خود دیکھا تھا سمندر پھٹ رہا ہے، راستے بن رہے ہیں، فرعون ہلاک ہو رہا ہے، انہوں نے خود دیکھا منہ نازل ہو رہا ہے، سلوا جیسے پرندے کو کھانے کے لیے مل رہے ہیں، انہوں نے خود دیکھا 12 چشمے میٹھے پانی کے پھوٹ پڑے، پانی پی رہے ہیں، انہوں نے خود دیکھا کہ سر پر صحرا میں گرم ڈیزرٹ میں اللہ تعالیٰ نے کالے بادلوں کو سائبان کی طرح، بالکل شامیانی کی طرح تان دیا۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا عالم یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے تورات، اس کو تھام لو، تو انکار کیا انہوں نے، کہا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک ہے آپ نے تعارف کرا دیا، لیکن اس میں عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو تھام لو، زندگی میں نافذ کرو، اے موسیٰ یہ ساری چیزیں ہم سے نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تورات کی تختیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے طور پر بلا کے عنایت فرمائی، اس پر ایمان لے آؤ۔ کہا ہم کیسے ایمان لائیں، ہم تھوڑی تھے جائے واردات پر، جب تک کہ ہم ایمان قبول نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم خود دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، کیسے کلام آپ کو دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیس ہے نا، اس کیس میں گائے کو ذبح کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا وہ کیسی گائے ہونی چاہیے، کس عمر کی ہونی چاہیے، کون سا رنگ ہونا چاہیے، کیا روپ ہونا چاہیے، مسائل کھڑے کر دیے، عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، بمشکل تمام۔ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سختی فرماتے، مجبور ہو جاتے سختی کرنے پر، تب جا کے عمل کرتے، اور ذرا سستی ہو جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے ان کے درمیان موجود نہیں تھے، تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو بچڑ کی پوجا کرنے لگے، دین توحید کو چھوڑ دیا، اور خرافات بھی خرافات، ایسی بری خرافات کہ شرک جس کو ظلم عظیم کہا گیا اس میں پڑ گئے، اور یہاں تک کہ یہ کہا کہ یہ وہ خدا ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام انٹروڈیوس نہیں کرا سکے، بھول گئے، نسیا بھول گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بچڑے کا تعارف کرانا، گائے کا تقدس بتانا بھول گئے تھے، نعوذ باللہ، اپنے رسول کے سلسلے میں یہ لب الہجا، یہ گستاخی، یہ کلام ان کو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنتوں کا مستحق بنا دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ تین اللہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی، ایک تو یہ کہ ایسی ذلت ان پہ دے ماری گئی کہ دنیا کے ایسے بندے بن گئے، دنیا کے ایسے غلام ہو گئے جیسے کہ کتے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور عالم یہ ہو گیا بزدلی، ڈرپوک، روبرو آ نہیں سکتے، کسی سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، ابھی ان کی کیفیت آ رہی ہے آگے کی آیتوں میں۔ وباءوا بغضب، اور مغضوب علیہم ہو گئے، اللہ کے غضب کے، اس کی پھٹکار کے مستحق ہو گئے۔ لہذا ارشاد فرما جب انہوں نے اتنی بڑی کوتاہیاں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے حالات آ رہے ہیں، ابھی آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا، حضرت سلیمان کے ساتھ کیا کیا، حضرت داؤد کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا سلوک رہا، حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک رہا، وہ آگے آئے گی تفصیل۔ ابھی تو تاریخ کا وہی چیپٹر چل رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں واقعات ہوئے۔ تو فرمایا اتنی بڑی کوتاہیاں کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا مذاق اڑانے والے، احکام الہی پر عمل کرنے سے گریز کرنے والے، تم ان کے بارے میں توقع رکھتے ہو کہ یہ بہت سادگی کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، تو تم کو یہ غلط فہمی ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم اس بات کے خواہاں ہو، خواہش مند ہو، ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے دین پر ایمان قبول کر لے،
یہ بہت مشکل ہے. ان کے اندر، ان کی سرشت میں، ان کی نفسیات میں، ان کے مزاج میں نافرمانی ہے. بہت کم قبول کریں گے. اور ان کا عالم یہ تھا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں کا ایک گروپ اللہ کے کلام کو سن رکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کلام لیا تھا. اس کے بعد کیا کیا؟ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر انہوں نے اس میں تحریف کر دی سمجھ لینے کے بعد، اور جان رہے تھے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. دیکھیے، ایک تو کہ اللہ کا کلام انہوں نے سنا تھا، حضرت موسیٰ نے تعارف کرایا تھا، اور دوسرے یہ کہ ما عقلوہ، اس کو اپنی عقل سے ادراک کر لیا تھا، سمجھ لیا تھا، اس کو کیچ کیا تھا. ایسی بات نہیں کہ نہیں سمجھے تھے، نادان تھے. تیسری بات یہ کہ جو گناہ کر رہے تھے اس کو گناہ سمجھ رہے تھے، معلوم تھا ان کو یہ گناہ ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے کہ ہم غلط روش پر چل رہے ہیں. غلطی سے نہیں ہو گیا، نادانی میں، سادگی میں، بھولے پن میں، جیسے کہ عیسائی دنیا بھولے پن میں گمراہ ہو گئی، گمراہ کے پیچھے چل پڑی. ایسا نہیں تھا. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور سمجھنے کے باوجود انہوں نے غلطی کی تو ان کا گناہ بہت بڑا ہے، جرم بہت بڑا ہے. اور وہ گناہ کیا کیا؟ تحریف. تحریف ایک اصطلاح ہے، قرآن پاک کی اصطلاح ہے. ایک ایسا ٹرم ہے، ایک ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم ذرا وسیع ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی شکلیں ہمارے آمنے سامنے بھی آتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے یہودی کر کے ختم ہو گئے. ہمارے بھی بہت سے لوگ یہ یہودیوں کے راستے پہ چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ أُمَمَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پچھلی امتوں کی تم بھی پیروی کرو گے، اور انہوں نے جو جو غلطیاں کی تم بھی کرو گے، لیکن الحمدللہ اجتماعی طور پر نہیں، ٹوٹلی نہیں. کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، غلط راہ پہ چلیں گے. پوری امت تو اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر برقرار رہے گی. تو یہ تحریف کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے، تحریف یحرفونہ جو آیا ہے لفظ، اس کا مصدر ہوتا ہے تحریف. اصلاً حرف کے معنی تو کنارے سے نکل جانا، اور حرف یحرف تحریف کے معنی ہوتے ہیں کہ جو صحیح معنی ہیں، جو صحیح مفہوم ہے، اس صحیح مفہوم سے بچنے کی کوشش کرنا، نکل جانا، اجتناب کرنا، اس کو اختیار نہ کرنا. اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. پہلی شکل تو یہ کہ لفظ میں کچھ ایسی تبدیلی کر دی جائے جس سے معنی بگڑ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو ٹیڑھا میڑھا کر کر، لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر اس کو مفہوم بدل دینے کی کوشش کرنا. جیسے مثلا مثال دے رہا ہوں میں آسانی سے سمجھنے کے لیے، کہ آپ کسی کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں بلڈنگ میں، اور اس بلڈنگ میں اوپر جانے کا راستہ کہاں ہے، تو آپ نے کہہ دیا لفٹ کو لیفٹ میں ہے، تھوڑا سا تبدیلی کر دی، لفٹ کے بجائے لیفٹ کر دیا. اب وہ بیچارہ پریشان بائیں کنارے میں گھوم رہا ہے، بلڈنگ کے راستہ تلاش کر رہا ہے. یہ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو توڑ مڑوڑ کر تھوڑا سا تلفظ بگاڑ دو، تھوڑے سے تلفظ میں تبدیلی کر دو، پھر اس کے بعد سے مفہوم لینے والا پریشان ہو جائے گا، اس کو صحیح مصداق نہیں مل سکے گا، صحیح معنوں تک وہ نہیں پہنچ سکے گا. جیسے انہوں نے بکہ، یہ لفظ مکہ مکرمہ کے لیے تورات میں آیا تھا تو بکا کر دیا، رونے والی دیوار، اور اس طرح مفہوم بگاڑنے کی کوشش کی. مروہ کا ذکر تھا تو جبل موریا کر دیا، اور فلسطین کا ایک پہاڑ بتایا اس سے. ایسی تحریف جو لسانی طور پر زبان پروننسیشن میں جس میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا، یہ بھی انہوں نے کی. تورات میں، انجیل میں یہ تحریف بھی کی. تحریف کی دوسری شکل ہے ترجمے میں ڈنڈی مارنا، ترجمے میں بددیانتی کرنا، بے ایمانی کرنا. ترجمہ جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں کسی چیز کا، تو مترجم کے لیے، ٹرانسلیٹر کے لیے اس بات کا امکان رہتا ہے
کہ وہ ایک سے زیادہ مفہوم اخذ کرے، اپنے ذہن کے مطابق مفہوم لینے کی کوشش کرے۔ چنانچہ عبرانی زبان میں جو لفظ آیا تھا اس لفظ کا ترجمہ تھا عبد، بندہ، جس کو ہم اردو میں بندہ کہتے ہیں، عربی میں عبد کہتے ہیں۔ اس کے بدل میں جو عبرانی میں لفظ آیا تھا اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ابن سے، بیٹا۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ تورات میں آیا تھا تم عباد اللہ، اللہ کے بندے ہو، لیکن ترجمہ کر دیا اللہ کے بیٹے ہو، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید میں تردید کی اور کہا یہ تمہاری سراسر گمراہی ہے، کوئی اللہ کا بیٹا ایسا نہیں ہوتا۔ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کہتے تھے، چہیتے ہیں، بہت پسندیدہ ہیں، ہم سب سے اچھی قوم ہے، اونچے ہیں، اعلیٰ ہے۔ اس کے لیے ترجمے میں ڈنڈی ماری۔ بہت سے مقامات ہیں جس میں انہوں نے ترجمے میں غلطی کی۔ لازمی بات ہے چونکہ مسلمانوں کا بہت زیادہ شغف عبرانی زبان سے نہیں رہا، اسی لیے مثالیں پکڑنی مشکل تھی۔ لیکن اب چونکہ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، ساری زبانیں عام ہو گئی ہیں، سیکھنے کے لیے سورسز ہے، تو اب مفکرین نکال رہے ہیں ان کی غلطیوں کو اور پکڑ رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں ترجمے میں غلطی کی۔ لفظ صحیح یہ تھا، انہوں نے ترجمے میں غلطی کر دی۔ جس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع میں اطلاع یہ تھی کہ وہ فاران کی پہاڑی، مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کو کہتے ہیں، وہ فاران کی پہاڑیوں میں 10,000 قدسیوں کے ساتھ آتشی شریعت کو ہاتھ پہ لے کر نمودار ہوگا۔ یہ آتشی، آتش آگ کو کہتے، یہ ترجمہ میں انہوں نے ڈنڈی ماری۔ وہاں اصلا لفظ تھا نورانی شریعت کو لے کر وہ برآمد ہوگا، لیکن ترجمے میں اس طرح کا نار کو نور سے بدل دینا، نور کو نار سے بدل دینا، یہ دوسری قسم ہے تحریف کی۔ تحریف کی یہ دوسری قسم ہے۔ اب تحریف کی ایک تیسری قسم بھی تھی، اور وہ تیسری قسم یہ تھی کہ جو الفاظ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک اصطلاح کے طور پر ہوں، جیسے قرآن مجید کی اصطلاح میں صلاۃ، زکوٰۃ، صیام، صوم، حج، یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ الفاظ کو آپ لنگوسٹیکل ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے۔ اور صلاۃ سے مراد ایک عبادت ہے خاص، زکوٰۃ سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک خاص نظام مراد کیا گیا ہے کہ بھئی 2.5% اتنا مال ہو، تو جس کو شریعت نے وضاحت کر دی۔ حج کے معنی یہ ہے کہ ایک ایسی عبادت جو سالانہ ہوتی ہے اور مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتی ہے، شرطوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کوئی حجہ کے معنی گھر سے باہر نکلنا، زکوٰۃ کے معنی پیوریفیکیشن، گروتھ، درختوں کا نشو نما لے لینا، صلاۃ سے مراد دعا، صلاۃ سے مراد التفات لے لینا، اور ایسے ترجمے کر کر ان کے مفاہیم کو بگاڑ دینا، یہ بھی تحریف ہے۔ یہ تیسری تحریف بھی وہ کرتے تھے۔ اور یہ تینوں تحریفوں کی آپ دیکھیں گے کہ کوشش قرآن مجید کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ جہاں تک الفاظ کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی، الفاظ نہیں تبدیل ہو سکتے۔ وہ تو لاکھوں حفاظ کہیں گے نہیں، یہاں پہ یہ لفظ ہے ہی نہیں، انکار کر دیں گے۔ اس کی بھی کبھی کبھی ہوئی کوشش ہے، لیکن ان کو خود معلوم ہے، جانتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس میں نہیں۔ لیکن اگر آپ ٹرانسلیشنز اٹھائیں گے تو جو انہوں نے مکاریاں کی، اور اس کے انہوں نے تو جو مکاری کی وہ تو ان سے امید بھی ہم کو خیر کی نہیں تھی، لیکن ان کے شاگرد مسلمانوں نے جو پھر اس کو اپنانے کی کوشش کی، وہ انتہائی تکلیف دہ۔ لہذا ترجمے میں قرآن مجید کے الفاظ کے غلط ترجمے کرنے کی کوشش کرنا، میں حیران ہو گیا جب میرے پاس ایک کلپ آیا موجودہ دور کے ایک صاحب کا، جو ذالک دین القیمہ، قیمہ کی تشریح کر رہے ہیں، اور یہی سناتنی دین ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر قرآن پاک کی تحریف نہیں۔ سناتن کے کیا معنی ہیں؟ سناتن کے معنی اینشینٹ، پرانا، اولڈ، فرسودہ، اور قیمہ کے معنی ویلیبل، مستحکم، ٹھوس، مضبوط۔ آپ سوچئے کتنی بے ایمانی کر رہے ہیں ترجمے میں، کہ آپ دو گروپ کو قریب میں لانے کے چکر میں
جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو اپنے اپنے راہ پہ چلنے دو. لیکن بہرحال بعض لوگوں کو سوجھ گئی، حالات ایسے ہو گئے نا، اب مروبیت پیدا ہو رہی ہے دھیرے دھیرے. اب ہم مسلمانوں کے لیے ایک نیا چیلنج ہے، یاد رکھیے. دھیرے دھیرے اب مروب ہونا شروع ہو گیا، اب ان کے جلوسوں میں خدمت شروع ہو گئی، نکلنا شروع ہو گیا، اب ان کا ساتھ دینا شروع ہو گیا. یہ بہت خطرناک ہے. یہ ارتداد تک لے جائے گا، شرک ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو جائے گا، اور آگے چل کے جو نسل آئے گی نا وہ وہی رہے گی جیسے بیچارے سردار جی بن گئے تھے. سردار جی کیا ہے، انہوں نے کوشش کی تھی گرو نانک نے کہ اسلام اور ہندوازم کا آمیزہ تیار کیا جائے. اس وقت کے علماء نے قبول نہیں کیا، لڑائی مسلمانوں سے ہو گئی، وہ ایک الگ مذہب بن گیا. مسلمان محفوظ رہے الحمدللہ، وہ ایک الگ مذہب بن گیا، لیکن مسلمان محفوظ رہے، شکار نہیں ہوئے اس گمراہی کے. لہذا ایسے ہی آمیزہ ایک ملغوبہ تیار ہو جائے گا، مشرکانہ رسم انجام دیں گے لوگ، گھروں میں اپنے گنیش رکھیں گے، اللہ نہ کرے وہ دن آئے. لیکن یہ مرعوبیت کا دور شروع ہو گیا ہے. اس وقت تواصو بالحق، تواصو بالصبر کی ضرورت ہے. حق پر جمے رہیں، چاہے سر کٹے، کھل کے بات کرے، صاف بات کرے. اسلام میں شرک کے سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں، شرک کی کوئی خدمت نہیں، شرک کے سلسلے میں کوئی رواداری نہیں. باقی انسانی بنیادوں پہ آپ سب کر لیجیے. آپ غریبوں کا ساتھ دیجیے، ان کو غریبوں کو کھانا کھلائیے، بیماروں کا علاج کیجیے. بہت اچھا کیا جو کچھ آپ نے کیا لاک ڈاؤن کے زمانے میں، قابل تعریف ہے. لیکن یہ قابل تعریف نہیں کہ نکل کے ہم ان کے جلوسیوں کو پانی پلائیں، ان کی خدمت کریں اور شرک میں ہم مددگار بنیں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، حرام چیزوں میں کوئی تعاون نہیں ہوگا. کھل کر چاہے حکومت کی نگاہوں میں معطوف ہو جائیں، جیلوں میں سڑا دیا جائے، مریں گے تو توحید پہ مریں گے، مریں گے تو اللہ کے لیے مریں گے، غیر اللہ کے لیے نہیں مریں گے. لہذا یہ مروبیت کی جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو اب قرآن مجید کے ترجمے غلط سلط ہو رہے ہیں. قرآن مجید کے ترجمے غلط سلط ہو رہے ہیں. قرآن مجید کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے برادران وطن ہی کی گویا کہ ایک تشریح ہے، اسی کا ایک ایڈیشن ہے، انہی کی کتابوں کا ایک نیا ایڈیشن ہے. یہ ثابت کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی. اس کے لیے باضابطہ مفکرین ہیں جو کام کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو مفکرین کہنا چاہیں تو کہہ لیں، لیکن میں جانتا ہوں کہاں کہاں لوگ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لٹریچر تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سازش سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. یہ تحریف ہے، ترجموں میں تحریف. ذالک دین القیمہ، یہ کیا فرمایا؟ وما امروا، اللہ نے کیا حکم دیا؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ذالک دین القیمہ، یہ ٹھوس دین ہے، مستحکم دین ہے، یہ سچا دین ہے. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، کدھر سے کدھر لے جا کر چسپا کر رہے ہیں. غیرت دینی ختم ہو جاتی ہے تو انسان کی حرکت کرتا ہے معمولی مفاد کے لیے. یہی حرکتیں ہوئی تھی ان یہودیوں سے، جس کی وجہ سے نکال کے پھینک دیا گیا. باؤ بغضب، میں نے عرض کیا نا کہ تاریخ میں ان کے ساتھ ایسا ہو گیا. یہ واقعہ نہیں بیان کرنا ہے، تم خبردار رہو، تمہارے اندر یہ جراثیم پیدا نہ ہو، تمہارے اندر یہ گناہ نہ پیدا ہو جائے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو جائے جو یہودیوں کا ہو گیا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے کلام کو سن لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی گناہ ہے، یہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرتے تھے اور کیسے پروننسیشن بھی غلط کرتے تھے. نمبر ایک، الحمدللہ اس کا امکان نہیں ہے، اللہ نے الفاظ کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی. نمبر دو، ترجموں میں غلطیاں کر کر کے اس کا امکان بہت ہے، اور اس سلسلے میں ہم کو بیدار مغز رہنا چاہیے. نمبر تین، اصطلاحوں کا ترجمہ. جو الفاظ ایسے ہیں کہ شریعت اسلامی نے ان کو خاص رنگ دے دیا. اب آپ لنگوسٹیکل ڈکشنری میں جا کے تحقیق کر کے ایام جاہلیت میں اس کا یہ مفہوم تھا، لہذا اب میں یہ مفہوم بیان کروں. ساما کے معنی ہوتے تھے گھوڑے کو گھاس نہ کھلانا، لہذا کتب علیکم الصیام کے معنی یہ ہے کہ گھوڑوں کو گھاس نہ کھلاؤ. نہیں، صوم طے کر دیا اللہ کے رسول نے،
روزے کو کہتے ہیں. صوم طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فجر کے شروع ہونے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک تم کو کھانے پینے سے فلا فلا چیزوں سے امساک کرنا ہے, رکنا ہے, ہاتھ روک لینا. اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمائی. اب صوم وہی ہوگا, صوم کا ترجمہ وہی ہوگا, روزے سے ہوگا, فاسٹنگ سے ہوگا. کسی اور لفظ سے کرنے کی کوشش کرنا یہ تحریف ہے, اللہ کی کتاب میں تحریف ہے, مفہوم کو بگاڑنے کی سازش ہے. اور اس سلسلے میں بھی ہم کو بیدار مغز رہنا چاہیے. ایسی تحریف کرنے والوں کو ان کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمت افزائی نہیں کرنی چاہیے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن نادانستہ طور پر آپ بڑی ہمت افزائی کرنے لگتے, سر دھننے لگتے, وہاں کیا ترجمہ کیا, نئی بات کہتی, پیچھے چل پڑے ہر نئی بات کرنے والے کی. جہاں کوئی نئی چیز ایجاد کر دی تو معلوم یہ ہوا ایک گروپ بن گیا, ان کا ایک جماعت بن گئی. عقل سے کام لو یار. سلف صالحین نے جیسے اللہ کی کتاب کو سمجھا, اللہ کے رسول نے جیسے کتاب کو سمجھا, صحابہ نے جیسے سمجھا, جمہور امت نے جیسے سمجھا, ویسے اللہ کی کتاب کو سمجھو. نئی اپج اور نیا راستہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا ایجاد کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ ان سے تم ایمان کی کیا توقع رکھو گے. اور واقعہ یہ ہے, یاد رکھیے, تو ایسی گمراہیاں کرتے ہیں نا جن کا میں اشارہ کیا, یہ کبھی ہدایت پر نہیں آتے, کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے. کیوں؟ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ دانستہ طور پر گمراہی کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں, ان کے کچھ فائدے ہوتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں. ان کو معلوم رہتا ہے یہ ملنے والا ہے, یہ کرو تو پدم شری ملے گا, یہ کرو تو بھارت رتن ملے گا. وہ مینٹلی وہ کام کرتا رہتا ان کا ذہن. لہذا ایسے لوگ آپ ان کے بارے میں توقع کریں کہ توبہ کر کے مسجد میں آ کے مصلی بن جائیں, بالکل نہیں. بس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے, ہدایت مقدر ہوگی, ملے گی, ورنہ کفر پر مریں گے. یہاں فرمایا ان کی تحریف کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے کلام کو چھپاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں جو پیشن گوئیاں تھی ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے. ایک آدھ بار ایسا ہو گیا کہ مسلمانوں کی مجلس میں ان میں کے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اچھا یہ تو ہے تورات میں, تمہارے رسول یہ کہہ رہے ہیں, یہ تو ہے تورات میں ہے, رسول کی یہ صفت ہوگی. لہذا جب ان سے یہ غلطی, ان کے اعتبار سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تو ان کے بڑوں نے ان کو سمجھایا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, لیکن جب تنہائی میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, کیا تم وہ بیان کر دو گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھولا ہے, نازل فرمایا, تمہارے سینے اس کے لیے کھلے, تمہارے لیے مخصوص جو علم ہے, جس کو بہت ہی فخر سے بعض حضرات کہتے ہیں علم سینہ ہے, علم سینہ. لہذا تمہارا جو علم سینہ ہے وہ پبلک کے سامنے بیان کر دو گے, مسلمانوں کے سامنے بیان کر دو گے. یہ تو پنڈتوں کا علم ہے, یہ تو اسرائیلیوں کا ہے, یہ تو اللہ کے چہیتوں کا ہے, لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے. یہ بما فتح اللہ علیکم, اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے تمہارے سینوں کو کھول دیا, وہ تم اتحدثونہم, مسلمانوں سے جا کے بیان کر رہے ہو, تورات کے بارے میں احکام بتا رہے ہو. لازمی بات ہے جب تورات کے احکام کی اطلاع تم ان کو دے دو گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیوں کی اطلاع ان کو دے دو گے, لیحاجوکم عند ربکم, تو رب کے سامنے تمہارے لیے حجت بن جائیں گے. اور یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے خود تورات کی تعلیمات سے ان کو دہائی دی تھی لیکن انہوں نے بات نہیں مانی, جو تمہارے خلاف دلیل بن جائے گی, تمہارے خلاف حجت بن جائے گی. بیچارے معصوم, افلا تعقلون, ان کو کیا عقل نہیں ہے کہ یہ چھپا دیں گے تو اللہ بھی چھپائے گا. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں, کیا اعلان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود واقف کرائے گا نا مسلمانوں پر, اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول پر وحی بھیجے گا کہ ان کے احکام کیا ہیں, ان کی تورات کیا ہے, ان کی کتاب کیا ہے, ان کی شریعت کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود مطلع فرما دے گا, اللہ تعالیٰ تھوڑی ان کا محتاج ہے. تو اتنے نادان, صحیح معنوں میں اتنے بے وقوف
کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شریعت موسوی کے احکام کو چھپا دیں گے تو مسلمانوں کو اطلاع ہی نہیں ہوگی. سیدھے سادے لوگ ہیں, امی ہیں, دیہاتی ہیں, ان کو کیا پتا چلے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نادانوں ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود بتلائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک صاحب بڑے معزز اسرائیلی, انہوں نے منہ کالا کر لیا تھا. اب جب منہ کالا کر لیا, شور ہو گیا, ایشو بن گیا, تو اب کس کے پاس فیصلہ لینا ہے؟ یہ سوچ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نرم دل ہے, رحمت للعالمین تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہاں ذرا نرم فیصلہ ہو جائے گا, کچھ توبہ وبہ ہو جائے گی, قصہ ختم ہو جائے گا, لہذا پکڑ کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے کیوں فیصلہ کروا رہے ہو؟ تمہاری شریعت میں جو حکم ہے اس پہ عمل کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت چھوڑی اس کے مطابق عمل کرو. لاؤ کتاب احکام لا کے عمل کرو. تو ان کا ایک نوجوان عالم آیا اور اس کے بعد سے اس نے وہ جو بھی صحیفہ تھا اس کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ اگر کوئی مکالمہ کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ چہرے پہ کالیک لگا کر گدھے پہ بٹھا کے محلے میں گشت کرا دو. کہا یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیکھ کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے؟ کہا جی یہی ہے. کہا دیکھو یہی ہے حکم؟ کہا جی یہی ہے. ایک صحابی جو عبرانی زبان جانتے تھے ان سے کہا اس شخص کی یہ انگلی ہٹاؤ, یہ انگلی جو رکھا ہوا ہے یہ انگلی ہٹاؤ, اور ہٹا کے وہاں انگلی کے نیچے جو عبارت ہے وہ بھی پڑھو. تو وہ صحابی پڑھے تو انہوں نے کہا آگ پتھر مار مار کے سنسار کر دو. کہا اس پہ عمل کرو, تمہاری کتاب میں جو ہے اس پہ عمل کر لو, میرے پاس کیوں آئے وہ فیصلہ کرانے کے لیے. تم اگر انگلی رکھ کے چھپا رہے ہو تو نادانو یہ سمجھتے ہو اللہ سے بھی چھپا دیا. وہی الہی کی بنیاد پر یہاں فیصلے ہوں گے, اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا. لہذا ارشاد فرمایا کہ یہ آپس میں یہ کہتے تھے تنہا جب ملتے وہ باتیں مسلمانوں کو نہ بتلاؤ جو تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی, جو تورات میں نازل ہوئی ہیں کہ احکام بھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر بھی, سب پہ پردہ ڈال کے رکھو, خاموش رہو, انجان رہو. تو اللہ تعالیٰ بھی انجان رہے گا نعوذ باللہ. اور ان میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, ان میں ایک طبقہ نادانوں کا ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو نہیں معلوم تورات کیا ہے, عبرانی کیا ہے, پڑھنا نہیں آتا. امی ہے, وہ پڑھنے لکھنے سے واقف نہیں ہے. تو ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سوائے تمناؤں کے دفتر کے اور کچھ نہیں سمجھتے. تمنا ہے, آرزو, امانیہ, امنیت امانی کہتے تمنا کرنا, آرزو کرنا. اور وہ کیا آرزو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کر دیا, لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, چند دن کے لیے ہم کو پنشمنٹ ہوگی, جنت تو ہمارا باپ دادا کی وراثت ہے, مل کے رہے گی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, مگر وہ بس وہم و گمان میں ہیں, گمان کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس تمنا ہے, جنت تو ہم کو ملنا ہی ہے. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, اور ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو احکام اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ثم یقولون ھذا من عند اللہ, یہ کہہ دیتے تھے یہ اللہ کی جانب سے ہے, لیشتروا به ثمنا قلیلا, تاکہ تھوڑی سی دنیا کی قیمت معاوضہ مل جائے. ان کے علماء کا عالم یہ کہ حالات کے مطابق وہ لکھ دیتے تھے احکام. تلمود پوری انہوں نے تیار کر دی اور وہ احکام لکھ کر لوگوں کے مزاج کے مطابق فتوے دے دیا کرتے تھے, احکام لکھ دیا کرتے تھے. فرمایا برباد ہے ایسے لوگ, تباہ ہیں. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھ بھی تباہ جن ہاتھوں سے انہوں نے لکھا. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ, اور جو آمدنی ہوئی ان احکام کے بیان کرنے سے, ان تقاریر سے, ان بیانات سے, وہ آمدنی بھی تباہی کا باعث, بربادی کا باعث. ویلن بربادی کو کہتے ہیں, تباہی کو کہتے ہیں. تو عالم یہ تھا کہ حالات کے مطابق جو ہے وہ احکام بیان کر دیتے تھے, دیکھتے تھے پبلک کا کیا اوپینین ہے, عوام کیا چاہ رہی ہے, عوام کی مرضی کے مطابق بات کر دینا, جیسے آج کل کرتے ہیں نا الیکشن میں کہ حق کیا ہے, سچائی کیا ہے, اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. ججمنٹ کیا ہو رہا ہے, عوام کیا چاہ رہے ہیں, لوگ کیا چاہ رہے ہیں, بھیڑ کیا چاہ رہی, ووٹ کہاں سے مل سکتا ہے. بالکل یہی کیفیت ان کی ہو گئی تھی
کہ لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر وہ فیصلے کر دیا کرتے تھے، لکھ دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ لہذا اس کے ذریعے سے وہ کیا چاہتے تھے کہ کچھ آمدنی ہو جائے، اس کے ذریعے سے کیا چاہتے تھے عہدہ برقرار رہے، اس کے ذریعے سے کیا چاہتے تھے مالی فائدہ ہو جائے۔ لہذا اس چھوٹی سی معمولی سی چیزوں کے لیے اللہ کے دین کا نقشہ بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ لہذا فرمایا آمدنی بھی تباہی کا ذریعہ، ان کا جسم، ان کے ہاتھ جس کے ذریعے سے لکھ رہے ہیں غلط احکام، یہ بھی تباہی کا ذریعہ ہے، بربادی کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ آپ دیکھیں گے الحمدللہ ہماری شریعت میں وہ احکام جو منصوص علیہ ہے وہ بالکل الگ ہے، وہ احکام جو مجتہد فیہ ہیں بالکل الگ ہے۔ مجتہد فیہ حالات کے لحاظ سے مجتہد نے اجتہاد کیا، حالات تھے ایسے، ان حالات کے لیے ٹیمپروری کوئی فیصلہ کیا، بالکل الگ رکھا اس امت نے۔ منصوص علیہ جس پر نص ہے، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں حکم ہے، وہ احکام بالکل الگ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو حالات کے لحاظ سے علماء موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی سی چیز کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ وقت کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے، حالات کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ یہ اپنے منمانی فتووں کو، اپنے منمانی احکام کو اللہ کے احکام کہہ کے عوام میں رائج کر دیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے نفع کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا یہ بربادی کا سبب ہے، یہ تباہی کا سبب ہے۔ اگر یہ کیفیت کسی فرد میں، کسی ادارے میں، کسی جماعت میں، کسی گروپ میں پیدا ہو گئی تو آپ سمجھ لیجیے یہودیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، اسرائیلیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ پوچھا ایک صاحب نے کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ اب پوری کتابیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے بخاری شریف سے لے کر ابھی تک لکھی گئی، سب میں 15 کلمات لکھے گئے ہیں اذان کے، 16 نہیں۔ اب اس کو تو نہیں بدل سکتے، تو کیا کہہ دیا فتویٰ، عوام کا مزاج، پبلک کی خوشی مجھے مل جائے، جس حلقے میں میں کام کرتا ہوں وہ حلقہ واہ کرے اور لفافے دے کے مجھے تقریروں کے لیے بلائے، اس کے لیے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ کلمات تو 15 ہے لیکن صلاۃ و سلام تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ و سلام تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے، کبھی بھی پڑھ سکتے، تو بھائی وضو کے وقت بھی پڑھیے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو سوتے وقت کھڑے ہو کے پڑھیے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ آنکھ کھلتے ہی کھڑے ہو کے پڑھیے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، تو نماز سے پہلے پڑھیے، نماز کے بعد پڑھیے، نماز کے بیچ میں پڑھیے، کبھی بھی پڑھیے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ عوام کے مزاج کے مطابق احکام بیان کرنے کی کوشش کرنا، یہ روش یہودیوں کی ہے۔ لازمی بات ہے پوری امت اس پہ نہیں چلتی، ایکا دوکا لوگ مکاری کرتے ہیں، میں نے عرض کیا نا، یہ پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، کچھ افراد گمراہ ہوں گے، وہ اپنا راستہ بنائیں گے، لیکن میں نے مثال دے دی کہ عوام کی خواہش کے مطابق فتویٰ دینا، عوام جس چیز میں ملوث ہے اس چیز کے بارے میں یہ کہہ دینا وہی کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ آپ یہ جو محرک ہے نا، یہ محرک لعنتوں کا مستحق بناتا ہے۔ فوائل الرشاد فرمایا، اور وہ بھی دیکھیے 3 جگہ ریپیٹ کیا، فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم نمبر 1، فوائل لہم مما کتبت ایدیہم نمبر 2، وویل لہم مما یکسبون نمبر 3۔ 3 جگہ تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ ویلون کا لفظ ایسا ہے کہ اس نام سے جہنم کی سب سے خطرناک وادی کو منسوب کیا گیا ہے۔ جہنم کی سب سے خطرناک، مہلک، سخت سزا کی جو حامل وادی ہے، اس وادی کا نام ہی ویلون رکھا گیا ہے عالم بالا میں۔ لہذا یہ ایسی لعنت، وبا، مصیبت ہے کہ اگر اللہ کے دین میں تبدیلی کی کوشش انسان کر رہا ہے تو برباد ہو جائے گا۔ تمنا کیا ہے جس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، کہ آگ ہم کو چھو کر نہیں جا سکتی مگر چند دنوں کے لیے، چند لوگوں کو چند دنوں کے لیے۔ کون لوگ ہیں، کتنے دن؟ اس کے سلسلے میں بیشتر مفسرین نے فرمایا انہی کی روایتوں کی بنیاد پر، یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی روایت کی بنیاد پر،
کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو 40 دن کی سزا، کیونکہ 40 دن کی تھی نا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے 40 دن کے لیے، تو اس اسنا وہ جو گمراہ ہوئے، تو فرمایا کہ جتنے لوگ اتنے دن 40 دن جو شرک کرتے رہے تو وہ 40 دن کی سزا ہوگی اور اس سے زیادہ کی سزا نہیں ہوگی، اس کے بعد تو پھر جنت جانا ہی جانا ہے، جنت تو ہمارا حق ہے، ہم پیدا ہی کیے گئے جنت کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم چاہے جیسی زندگی بسر کریں، چاہے ہم دین کا انکار کر دیں، نعوذ باللہ، چاہے ہم اللہ کا انکار کر دیں، ہم پیدا ہوئے ہیں تو جنتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ لہذا یہ تمناؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ سے کوئی معاہدہ ہوا؟ بتاؤ کوئی معاہدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، تورات میں دی ہو، انجیل میں دی ہو، زبور میں دی ہو، کسی نبی کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوا ہو، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کوئی اللہ سے ایسا معاہدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہ کرے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم وہ کہہ رہے ہو جس کا تم کو خود علم نہیں آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا دیکھو یہ ہے نظام، یہ وہ اصول ہے جس کو قرآن پاک نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا، اس اصول کو جو سمجھ لے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ بلا، یاد رکھو یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ من کسب سیئۃ، جو گناہ کماتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کرتے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ احاطت بھی خطیئتہ، کہ گناہ میں وہ ڈوب جاتا ہے، گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں، ایک آدھوں کا گناہ ہو گیا توبہ کر لیا الگ بات، لیکن احاطت بھی خطیئتہ، گناہوں میں وہ ڈوب گیا، گناہوں نے اس کو گھیر لیا، گناہ چاروں طرف سے اس کو لپٹ گئے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ لازمی بات ہے کہ یہ گناہوں میں لپٹا ہوا انسان دنیا سے اس وقت رخصت ہوتا ہے جب کہ کفر پہ بڑھتا ہے، ورنہ تو توبہ کے دروازے کھلے رہتے، اسی لیے فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ لہذا نجات اور کامیابی آخرت میں سرخروی، اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے مرو گے، گناہوں میں گھر کر مرو گے، جہنم جاؤ گے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مرو گے، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، پھر تم جنت والے رہو گے۔ نہ اللہ تعالیٰ ذات کو دیکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ کنبے کو دیکھے گا، نہ خاندان کو دیکھے گا، نہ نسبت کو دیکھے گا، نہ ملک کو دیکھے گا، نہ شہر کو دیکھے گا، نہ دیہات کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی اصول ہے، قرآن مجید میں اس اصول کو بنیادی اصول کے طور پر بیان کر دیا گیا، عمل۔ عمل اچھا ہے، انجام اچھا، عمل برا ہے، انجام برا، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ عمل برا ہے تو انجام برا، چاہے حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ ہی کیوں نہ ہو۔ عمل اچھا ہے، عمل نیک ہے تو پھر نجات ہی نجات، چاہے فرعون کی بیوی کیوں نہ ہو، فرعون کے محل میں رہنے والی کیوں نہ ہو، ماتحتی میں فرعون کی زندگی بسر کرنے والی خاتون کیوں نہ ہو، عمل اچھا ہے جنت، عمل برا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، رخصت ہو گئے ابا سے، والد صاحب سے، تو ہر روز والد صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، اللہ ان کو معاف فرما دیجئے، اللہ ان کو معاف فرما دیجئے، یہاں تک کہ فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کو یہ دعا کرنے کی اجازت اب نہیں ہے۔ کہا پوچھا کیوں؟ کہا شرک پہ ان کی وفات ہو گئی۔ فلما جب تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، پھر دعا نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے پیروں کی دھول کے برابر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا، انبیاء میں بھی افضل الرسول میں سے، وہ 5 اولو العزم من الرسل میں سے،
حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 کو اولو العزم من الرسل مانا گیا ہے، رسولوں میں بھی عظمت والے۔ وہ حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم نبیوں اور رسولوں کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہاں بالکل۔ تو اللہ اس سے بڑھ کے کیا رسوائی ہوگی کہ کسی نبی اور رسول کا باپ جہنم میں جائے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، بخاری شریف کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے ابراہیم آپ پیروں کے انگوٹھے کی جانب دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیروں کی جانب نگاہ فرمائے گے، اسی اسنا ان کے والد کو دمبے کی شکل میں تبدیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث صحیح ہے۔ ہمیں دیانتداری کا تقاضا ہے کہ بیان کر دوں، یہودیوں کی طرح چھپانا نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے دیکھو نجات ایمان عمل صالح ہے، اور پھنسو گے سزا بھگتو گے بدکرداری، گناہ، کفر، شرک، خاندان واندان کا کوئی یہاں پہ لین دین نہیں، کتنی نسبتیں لگا کر جاؤ، پوری قادری، چشتی، سہروردی، ساری نسبتیں، لیکن عمل صالح نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے اعمال سست ہے تو نسبت کام آنے والی نہیں ہے۔ اعمال سست ہے یعنی اعمال پیچھے رہ گئے، اعمال اکالت گئے، خود عمل کچھ نہیں کیا، عمل کیا اچھا، پھر نسبتیں بھی یوں سمجھ لیجئے ڈیکوریشن فیس سے کام آنے والی ہے۔ لہذا یہ اصول ارشاد فرما دیا، بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، انکنڈیشنل۔ جس کے گناہ زیادہ ہے گناہوں پر مر رہا ہے جہنم جائے گا، جو ایمان والا ہے نیکیوں پر وفات ہو رہی جنت میں جائے گا۔ کوئی ذات کا مسئلہ، اسرائیلی اس پر عمل کر لے، ایمان قبول کر لے، عمل صالح کر لے، عیسائی کر لے، ہریجن کر لے، شیڈول کاسٹ کر لے، برہمن کر لے، کسی سے کوئی ضد نہیں، ایک ہی ایڈمیشن کا اصول ہے ایمان عمل صالح، اور اس کے بعد سے گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ بس کامیابی کا دار و مدار۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، عبادت تو بس اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی نہ ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تشریح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی، انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے، تشریح آپ کے سامنے آئے گی، یا گھر جائیے کسی معتبر تفسیر میں دیکھ لیجیے کہ ارشاد فرمایا دیکھو اتنا حسن سلوک کرنا، اتنا حسن سلوک کرنا، اف نہ کہنا، ہر بار کوئی بات کے تکرار کرنا، یہ کرو یہ نہ کرو، اف بھی نہ کرنا تم ان کے سامنے، اور ہمیشہ ان کے سلسلے میں دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ چھوٹا تھا تو مجھ پر جیسے انہوں نے مہربانی کی نا، اب آپ ان پہ مہربانی کیجئے۔ اور کیسے رہنا تم؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جیسے ایک پرندے کی ماں اپنے پروں کو اپنے بچوں اور چوزوں کے لیے نرم کر دیتی ہے، سردی سے بچاتی، گرمی سے، خطرات سے بچاتی ہے، ایسے ہی اپنے پہلو کو اپنے والدین کے لیے نرم کر دینا کہ وہ امراض سے بھی بچاؤ، خطرات سے بھی بچاؤ، غم سے بھی بچاؤ، شفقت کے لیے تم ان کے لیے مثل پرندے کی ماں ہو جانا، ارشاد فرمایا ایسی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کی تفصیل ہے، آگے فرمایا اور ان سے عہد لیا گیا تھا وہ بذی القربہ کہ قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، ان کا حق بھی ادا کرنا۔ ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگر وہ محتاج ہے تو ان کی محتاجی دور کرنا، اگر وہ خوش ہے تو ان کی خوشی میں شیئر کرنا، اگر وہ غمزدہ ہے تو آپ تعزیت کرنا، ان کے غم کو غلط کرنے کی کوشش کرنا وغیرہ وغیرہ۔ والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کے کھانے پینے کا نظام کرنا، ان کو اپنے درمیان ایسے رکھنا جیسے خود تمہارے اپنے بچے۔ والمساکین، اور جو نادار ہے، اب سیلاب آیا، لوگ لٹ گئے، کھانے پینے کے قابل نہیں رہ گئے، زلزلہ آتا ہے، آفات سماوی ہوتی ہیں، آفات ارضی ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، معذوریاں ہوتی ہے، ایسی صورت میں انسان محتاج بن جاتا ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں، ان مساکین کا خیال رکھنا۔
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کا بھی ذکر فرمایا، جو ہاتھ پھیلا کر آتے ہیں ان کو بھی کچھ دے دیا کرو، یہاں نہیں ان کا ذکر۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کرنا، حسن حسین بات کرنا، بھلی بات کرنا، نرم بات کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو نرمی سے محروم وہ خیر سے محروم، پورے خیر سے محروم۔ نرم گفتگو، ایسی گفتگو کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بدتمیزیوں کا، گستاخیوں کا اور اس کی بغاوتوں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے اور اس کی تربیت کی کوشش کیجئے، تو فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات تو نرم کیجئے، نرم بات کیجئے۔ ذاتی کافر متکبر مغرور مرے گا تو جہنم میں جائے گا، نہیں، خرید کے جائے، سمجھائیے، تالیف قلب کیجئے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت انسان کا ایک دینی امیج کیا بن جاتا ہے، تھوڑی بہت دینی کام کوشش کیا کرنے لگتے ہیں، لہجے میں وہ تکبر اور سامنے والے کو وہ حقیر کرنا، یہ پوری ان کی دینی دعوتی کوششوں پہ پانی پھیر دیتا ہے، کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک جس لب و لہجے میں گفتگو کرتے رہے، نرمی کے ساتھ، حسن کلام، تالیف قلب کرنا، اچھی بات کرنا، اور لوگوں کا دل مول لینے کی کوشش کرنا، لوگوں کو مایوس نہ کرنا۔ اور حکم تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات دو۔ یہ عہد تم سے لیا گیا تھا، ثم تولیتم، پھر تم نے پیٹ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، چند لوگ، اچھے لوگ، بنی اسرائیل میں بھی رہے، عبادتوں پر رہے، نبیوں کے اسوے پہ رہے، لیکن اکثر و بیشتر کا عالم یہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، انہوں نے منہ پھیرا، پیٹ پھیر لی اور اللہ کے دین پر عمل نہیں کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ خون خرابہ نہ کرنا، خون نہ بہانا۔ کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ ہم نے بنی اسرائیل کی کتاب میں یہ تحریر فرما دیا تھا، لکھ دیا تھا، یہ حکم نافذ کر دیا تھا کہ جو کسی معصوم شخص کو بلا کسی قصور کے قتل کر دے گا وہ پورے انسانوں کا قاتل ہے، فرما پورے انسانوں کا، کأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے سارے لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اور یاد رکھیے جو شخص ایک آدمی کے خون سے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے اس کے لیے پھر اب ممکن ہوتا ہے وہ جتنے چاہے قتل کر دے، اور خون بہانا اس کے لیے کوئی ایک اہم چیز نہیں رہتی، گھبراہٹ والی چیز نہیں رہتی، اس کے لیے معمول کی چیز بن جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت میں بھی قتل کو اتنی ہی شدت کے ساتھ حرام فرمایا تھا جتنی شدت کے ساتھ قرآن مجید میں حرام کیا، اور ارشاد فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو ایک مومن کو قتل کرے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ خالدا فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اتنے شدید حکم کے باوجود آج ہم لوگ اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے۔ اخبارات دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، تو ہم پہ ظالموں کو نہیں مسلط کیا جائے گا تو نرم دل ایسے بادشاہوں کو مسلط کیا جائے گا جو ہماری خدمت میں حاضر باش رہیں گے۔ سوچئے ہم کدھر چلے گئی ہماری سوسائٹی۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ خون نہیں بہاؤ گے۔ نمبر 2 وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، کسی کو بھی گھر سے مجبور کر کے نہیں نکال دو گے۔ کتنا مجبور کر دیا تھا یہودیوں نے، نہیں مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا نا مسلمانوں کو۔ لہذا فرمایا کہ ایسے ہی یہودیوں کو بھی تاکید تھی کہ کسی کو ستا کے بے گھر نہیں مارو گے، گھر سے نکلنے پہ مجبور نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم، اور تم نے اقرار کیا تھا یہ اس دین پہ ہم عمل کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، زکات دیں گے، والدین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اس میں سلوک کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یہ تم نے اللہ سے عہد لے لیا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور ایسے کہ اس موقع پر شاہد بھی تھے، گواہ بھی تھے، جنہوں نے گواہی بھی دی تھی کہ یہ وعدہ کر رہے تھے، عہد لے رہے تھے کہ اللہ کے دین پر عمل کریں گے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ
तक़तुलून अंफुसकुम, फिर तुम्ही में से चंद लोगों का आलम ये हो गया कि आप आपस में एक दूसरे का खून खराबा करते हो। व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, और तुम में से बाज़ों को उनके मुल्क से निकाल देते हो। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, और उन पर चढ़ बैठते हो गुनाह के जरिए से, ज़्यादती के जरिए से, जुल्म की सूरत अपना कर उन पर चढ़ बैठते हो। ये तुम अहद करने के बाद अल्लाह के अहद से फिर गए, और आप यही सूरत हाल आज बेआईनी ही देखेंगे इस्लामी ममालिक की। कत्ल आम है, अपने दुश्मन को पानी नहीं देते, अपने दुश्मन को घोट घोट के गला घोट के मार डालते, कत्ल कर देते हैं। यही हो गया है आज ये यहूदियों की कैफियत। मैंने अर्ज किया ना कि पिछली उम्मतों के रास्ते पे चल के रहोगे कि थोड़ा तुम्हारे खिलाफ बोला क्या कि उसके लाश के टुकड़े कर करके एसिड में गलाते हो। तुम क्या मुंह दिखाओगे खुदा को? मर के क्या मुंह दिखाओगे खुदा को? जरा सोचो क्या हश्र होने वाला है। इसीलिए लगे हुए हो इसराइल की गुलामी में, इसीलिए लगे हुए हो अमेरिका की गुलामी में, इसीलिए लगे हुए हो रूस की गुलामी में कि एक लफ्ज तुम उनकी मर्जी के खिलाफ बोल नहीं सकते। ये जिल्लत जो दे मारी गई, ये वही जिल्लत है जो यहूदियों के ऊपर दे मारी गई थी। आज उसी जिल्लत के मुस्तहिक ये वो मुसलमान हो गए जो यहूदियों के रास्ते पे चल रहे हैं। फरमाया कि तुम्हारा आलम ये हो गया कि फिर तुम कत्ल करने लगे आपस में एक दूसरे को, और तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम, कुछ लोगों को बेघर कर रहे हो, घरों से निकाल रहे हो, जिलावतन कर रहे हो। आलम यह है कि अमेरिका में हुकूमत के खिलाफ बोलने वाला बोलता है, लिखता है, स्टेज पे खड़े होकर वो ऐलान करता है, वहां उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस्लामी मुल्क में हुक्मरानों पर अदना सी तनकीद कर दी जाए तो फिर जान के लाले पड़ जाते हैं। बोलने वाला तो बोलने वाला, वो बेचारा तो गया, पूरे पूरे खानदान को अंडरग्राउंड कर देते हो। किसके रास्ते पे चल रहे हो? इब्लीस के रास्ते पे चल रहे हो, इसराइल के रास्ते पे, शैतानी रास्ते पे चल रहे हो, तो बर्बाद कर रहे हो। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वानी, नाफरमानी के साथ और जुल्म और ज़्यादती के साथ तुम उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हो। और उसके बाद फिर वही यातुकुम मुसारा तुफादुहुम, इसमें बैकग्राउंड में एक वाकया भी है। शान नुज़ूल तो मत कहिए, तारीखी एतबार से एक वाकया ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ नहीं लाए थे, तो यसरब के दो बड़े कबीले थे, एक औस और दूसरे खजरज। इनके दरमियान बड़ी जबरदस्त जंग हुई। ये जंग क्यों हुई? इन यहूदियों ने, इन इसराइलियों ने अपने हथियार बेचने के लिए और जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे ना, सूद पर कर्ज देते थे अरबों को, तो वो कर्जे चढ़ाने के लिए, लूटने के लिए दोनों तरफ से आग लगाई। अब जो दोनों तरफ से आग लगाई तो फंस गए। कुछ यहूदियों के कबीले औस की तरफ हो गए, कुछ यहूदियों के कबीले खजरज की तरफ हो गए। अब बुआस के मैदान में जंग हुई, हर्बे बुआस कहते हैं उसको। बुआस के मैदान में जब जंग हुई, बहुत अरब मारे गए, लेकिन ये भी मारे गए दो चार। अब जब दो चार इनके लोग मारे गए, इधर से कुछ यहूदी मारे गए, चार पांच उधर से कुछ यहूदी मारे गए, तो जब जंग खत्म हुई, जब जंग खत्म हो गई, तो आपस में ये यहूदी खानदान मिलके बैठे, रोए धोए, अरे हमको तो हुक्म था आपस में एक दूसरे को कत्ल न करना, चलो चंदा करो। सब मिलके चंदा कर आपस में जो अफराद मारे गए थे उनके खानदान की सपोर्ट में लग गए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वही यातुकुम मुसारा तुफादुहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम। तुम्हारा आलम ये कि कत्ल से तुमको रोका गया था, घरों से निकालने से उनको रोका गया था, और जब वो गिरफ्तार होकर आ गए तो चंदा कर रहे हो फिदिया देने के लिए। तो क्या जबकि मुहर्रमुन अलैकुम, तुम्हारे लिए हराम था कि उनके खिलाफ तुम खड़े हो जाओ, उनसे जंग करो, उनको निकाल दो घरों से, ये खुद हराम था, तो निकाले क्यों? जंग पर आमादा क्यों किए? चंदा क्यों कर रहे हो? अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, किताब के बाद हिस्सों पर अमल करते हो, बाद हिस्सों पर अमल नहीं करते। कि मदद कर पेनल्टी देकर गर्दन छुड़ा लेना, इसमें तो अमल कर रहे हो, कत्ल न करना,
اپنے درمیان سے نہ نکالنا، اخراج نہ کرنا، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، منمانی جو چاہتے ہو اس پہ عمل کرتے ہو، جو چاہتے ہو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر تم نے یہ رویہ اختیار کیا تو یاد رکھو فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو کوئی اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کرے گا اور اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس کو ذلیل کریں گے اور قیامت میں شدید عذاب دیں گے۔ دنیا میں ذلیل کریں گے، ارشاد فرمایا دنیا میں ذلیل کریں گے کہ پیدا ہونے پہ تو کان میں اذان و اقامت اور سنت ہے، اور اس کے بعد پوری زندگی عیسائیوں جیسی، یہودیوں جیسی، اور نکاح تو مسجد میں، اس کے بعد پوری تقریب یہودیوں جیسی، مشرکوں جیسی، ہندوؤں جیسی، میت کی تدفین و سنت کے مطابق، کیا مجال کہ کوئی سیدھے جانب قبلہ نہ رکھے، الٹا لٹا دے۔ اس کے بعد سے پورے خرافات ہندوانہ، دن بدن 10ویں دن کیا کرنا ہے، 40ویں دن کیا کرنا ہے، 1 سال پہ کیا کرنا ہے، سب غیر مسلموں کا رواج ہے۔ دین کے بعض حصوں پر عمل، بعض حصوں پر عمل نہیں، یہ کیا تم نے دین کا نقشہ بنا دیا؟ اگر تم یہ دین کا نقشہ بناؤ گے کہ چند حصوں پر عمل اور باقی چند حصوں پر عمل نہیں، تو دنیا میں ہم تم کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے، عزت ختم ہو جائے گی۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو یہ عمل کرے گا تو اس کا بدلہ یہی ہے خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلتیں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے جو اعمال ہے، جو چیزیں ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو سنو، فلا یخفف عنہم العذاب، پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، عذاب بھی کمپلیٹ ملے گا، پورا ملے گا۔ ولا هم ینصرون، اور کوئی بھی ان کی مدد کے لیے قیامت کے دن کھڑا نہیں ہوگا، یار و مددگار ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کی کتاب پہ پورا عمل ہو، اللہ کے دین پہ پورا عمل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں دکان کا آغاز ہو رہا ہے ختم قرآن سے، بعد میں پھر سودی کاروباروں میں، حرام کاروباروں میں بے ایمانی ہو رہی ہے، غبن ہو رہا ہے، غلط چیز بیچی جا رہی ہے۔ ہرگز نہیں، دین پورا کا پورا تمہاری زندگی میں آئے تو پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ بلندیاں دے گا، اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، کامیابی ملے گی، دنیا میں عزت ملے گی، دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کیا، رسولوں نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ اپنایا، اس کا تذکرہ فرمائے انشاءاللہ۔ آئندہ اتوار اس کی تشریح آپ کی خدمت پر رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔